زنا کرنے والوں، آج یہ ویڈیو میں آپ کے لیے ہی بنا رہا ہوں۔ جو زنا سے باز نہیں آتے، اپنی عورتوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں سے وہ تعلقات رکھتے ہیں اور اپنی عورتوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں، وہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ زنا کا وبال کیا ہے؟ سب سے پہلے جو یہ فتنہ پھیلا، یہ کہاں سے پھیلا؟ تو دوستو آج میں بتاؤں گا۔ قوم بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے جب زنا کیا، آن کی آن میں 70,000 آدمی کیوں ہلاک کر دیے گئے، اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ یہ بھی دیکھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو چینل ہے شادان رضا آفیشیل، اگر آپ اس پہ نئے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ بہت زیادہ شیئر کریں، ہر انسان کے پاس پہنچے اور وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ زنا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی متعدد آیات اور مقامات پر وعید سنائی، اور زنا کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے، جس میں دنیاوی عذاب بھی ہے اور اخروی عذاب بھی ہے۔ زنا کرنے سے عمر کم ہوتی ہے، زنا کرنے سے روزی چھین لی جاتی ہے، زنا کم کرنے سے چہرے کا حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے، زنا کرنے سے دوستو انسان عزت دار نہیں رہتا، زنا کرنے سے انسان دنیا میں ہی ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ زنا ایک قرض ہے، اگر آج ہم کسی کے ساتھ کریں گے، کل کوئی ہمارے ساتھ کرے گا۔ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ 4 لوگوں سے زنا کا قرضہ جو ہے لیا جائے گا، بہن سے، ماں سے، بیٹی سے یا بیوی سے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ زنا کرتے ہیں تو آپ بھی تیار ہو جائیے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ دوستو پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ یاد رکھیے، زنا ایک خطرناک اور زہریلا گناہ ہے، جس کے باعث انسان دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت کا اس کے لیے دردناک عذاب موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت مرد کے لیے امتحان ہے، عورت مرد کے لیے امتحان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرسبز بنا دی، شیریں اور سرسبز بنا دی، اس دنیا کو بہت میٹھا بنایا اور اس کی رنگینیاں، اس کی رعنائیاں اتنی کر دیں، اور رنگینیاں کر کے میٹھی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو آپ کے حوالے کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو آپ کے حوالے کیوں کیا؟ تاکہ آپ کی آزمائش ہو سکے کہ آپ اس دنیا میں دیکھتے ہیں کیا گل کھلاتے ہیں، اس دنیا کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ کامیاب ہو گئے وہ لوگ، فلاح پا گئے وہ لوگ، اپنی منزل تک پہنچ گئے وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا کو جائز طریقے سے استعمال کیا، اور برباد ہو گئے وہ لوگ، تباہ ہو گئے وہ لوگ، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جنہوں نے اس دنیا کو ناجائز طریقے سے استعمال کیا۔ پیارے دوستو، اسی طرح عورت بھی، اللہ نے عورت کو حسین و جمیل بنایا، خوبصورت بنایا، پھر آپ کے درمیان پیدا کر دیا، اور عورت بھی آپ کے لیے امتحان ہے۔ تو عورتوں کو بھی تم جائز طریقے سے ہی استعمال کرو، اگر ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو اس کا انجام غلط ہوگا۔ جنہوں نے عورتوں کو جائز طریقے سے استعمال کیا وہ کامیاب ہو گئے، اور جو ناجائز کے چکر میں پڑ گئے اللہ نے ان کو ہلاک کیا، تباہ کر دیا۔ ناجائز کا مطلب کیا ہے کہ تم اپنی عورتوں کو ہی استعمال کرو، دوسروں پہ نظر مت رکھو، یعنی اپنی عورتوں کو چھوڑ کر دوسروں کی عورتوں پر اگر تم نظر رکھو گے اور ان کے ساتھ منہ کالا کرو گے تو پھر یہ تمہارے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے گا۔ قوم بنی اسرائیل میں سب سے بڑا فتنہ پھیلا، سب سے پہلا فتنہ یہ قوم بنی اسرائیل میں پھیلا،
ان لوگوں نے اپنی عورتوں کو چھوڑ کر دوسروں کی عورتوں کے ساتھ مکالمہ کرنے چاہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو ساتھ لے گئے۔ جب آپ جہاد کے لیے ساتھ لے گئے قوم جبارین کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور آپ جب کنعان پہنچے تو بلعم بن عبور کی تدبیر کے موافق اس لشکر میں حسین اور خوبصورت لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ جب کنعان آپ پہنچتے ہیں تو ایک حسین اور جمیل لڑکی ایک بنی اسرائیل کے سردار کو دیکھی، اور جب اس کی پہلی نظر اس لڑکی پہ پڑتی ہے تو وہ اس پہ عاشق ہو گیا، فریفتہ ہو گیا، اس کو دل دے بیٹھا۔ اور جب اس سردار نے، بنی اسرائیل کے سردار نے اس حسین اور خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو ہاتھ پکڑ کے جناب کلیم اللہ کی بارگاہ میں لاتا ہے اور کہتا ہے، اے موسیٰ یہ بتاؤ کیا یہ عورت میرے لیے جائز ہے؟ کہا نہیں، یہ تمہارے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، یہ تمہارے لیے نامحرم ہے، تم اس سے دور رہنا، اسے ہاتھ نہ لگانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کافی سمجھایا، بہت ساری دلیلوں سے اسے سمجھانا چاہا، لیکن اس نے کہا، اے موسیٰ میں تمہاری ہر بات مانتا ہوں لیکن یہ بات نہیں مانتا۔ چنانچہ وہ اس عورت کا ہاتھ پکڑ کے اپنے خیمے میں لے گیا، اور خیمے میں لے جانے کے بعد اس نے عیاشی کی، اس نے بدکاری کی، زنا بالجبر کیا، اور اس نے اس عورت کے ساتھ منہ کالا کیا۔ بس اس کا زنا کرنا تھا۔ رب کائنات اللہ رب العزت کا غضب جوش میں آ گیا، اور رب کائنات کا غضب ان پر قہر بن کے ٹوٹا، اور اس ایک آدمی کی وجہ سے، اس سردار کی وجہ سے جس نے زنا کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آن کی آن میں بنی اسرائیل کے 70,000 آدمیوں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو یہ زنا کی نحوست ہے، ایک آدمی نے زنا کیا اور 70,000 آدمیوں کو آن کی آن میں اللہ نے ہلاک کر دیا۔ آج گھر گھر کا یہ فسانہ نہیں بن گیا ہے، آج ہمارے درمیان یہ بات عام ہو چکی ہے، یہ بات بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ زنا کی یہ ایک ایسی لعنت جو ہمارے معاشرے میں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، اس کی سب سے بڑی اہم وجہ یہ موبائل بھی ہے دوستو۔ تو لڑکیوں کو موبائلوں سے بہت دور رکھا جائے۔ پیارے دوستو، آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں، زنا اگر آپ کرتے ہیں تو ایک زنا ایسا گناہ ہے جس کی سزا آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گی، اور زنا کرنے والوں کی روزی ختم ہو جاتی ہے، زنا کرنے والوں کے چہرے سے خوبصورتی چھین لی جاتی ہے، زنا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو وہ مول لیتے ہیں، اور پھر اخروی عذاب ان کے لیے دردناک ہے، جس کی مذمت قرآن پاک نے جگہ جگہ بیان فرمائی ہے۔ تو دوستو، ہم اس جیسے خطرناک اور زہریلے گناہ سے باز آ جائیں، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، رب کائنات ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، زنا جیسے زہریلے گناہ اور دیگر ان جیسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔